الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا یہ درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ درس مشکات میں مشکات شریف جو حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں ذکر کردہ احادیث طیبہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے ابھی وہ کتاب الایمان ہے، یعنی ایمانیات سے متعلقہ جو احادیث طیبہ ہیں، روایات ہیں، وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے پچھلے درس میں جو روایت بیان ہوئی تھی کافی طویل روایت تھی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ پھر اچانک حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر گئے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے گئے، تو وہ پورا ایک واقعہ طویل جو ہے وہ ہمارے پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا۔ آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ جو جنت کی کنجی ہے نا، جنت کی چابی ہے، وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ جنت کی چابی ہے۔ تو جیسے پچھلی دروس میں بھی، پچھلے درسوں میں بھی ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی روایات آئی ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو اس سے مراد ہے کلمے کو اس کے مکمل حقوق کے ساتھ اور مکمل شرائط کے ساتھ پڑھنا، اس کو مکمل طریقوں کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، وغیرہ تو یہ کلمہ بھی پورا نہیں ہے جو اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والا بھی داخل جنت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو احادیث طیبہ میں اشارے موجود ہیں کہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر جو بندہ عمل کرے گا وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ اگلی حدیث پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی حزین علیہ حتی کاد بعضهم یوسوس۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ظاہری ہوئی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بہت سارے اصحاب جو تھے وہ غم سے نڈھال ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بعضوں کو وسوسے مختلف قسم کے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں وَكُنْتُ مِنْهُمْ، میں بھی انہی میں سے تھا، پریشانی کا شکار تھا، غم کا شکار تھا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جو معاملہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ بہت ہی سخت معاملہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جو تھے، جو صحابہ میں بڑے معتبر صحابی شمار ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے غم کی وجہ سے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا وہ وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ مطلب غم میں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو یہ اس طرف اشارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ بعضوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو گئے، میں بھی انہی میں سے تھا۔ تو میں بیٹھا تھا کہ مر علی عمر، کہ میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں، وسلم، انہوں نے مجھے سلام کیا، فلم اشعر بہ، مجھے پتہ نہیں چلا انہوں نے سلام کیا کہ نہیں کیا۔ تو فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا، تو وہ شاید ان کے ذہن میں آیا کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہیں، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، شکایت لے کے کہ وہ سلام کا جواب نہیں دے رہے میرے۔ پھر دونوں حضرات میرے پاس آئے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں نے مجھے سلام کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما حملک علی اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، کہ اے عثمان آپ کو کس چیز نے اس بات پہ ابھارا ہے کہ آپ اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ تو میں نے کہا کہ ما فعلت، میں نے تو ایسا نہیں کیا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بلا، کیوں نہیں، آپ نے ایسا ہی کیا تھا، واللہ لقد فعلت، اللہ کی قسم آپ نے ایسے ہی کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، مجھے نہیں پتہ چلا کہ آپ کب آئے اور آپ نے کب سلام کیا، کب آپ میرے پاس سے گزرے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے معاملہ حل کرتے ہوئے کہ صدق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کو قد شغلک عن ذلک امر، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا نبی پاک علیہ السلام کی وفات ظاہری کا،
تو یہ چیز جو ہے نا اس چیز نے ان کو جو ہے نا وہ غافل کر دیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور غم میں مبتلا کر دیا. تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں جی معاملہ ایسا ہی ہے کہ میں پریشان ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی وفات ظاہری کے بعد بڑی پریشانی کا اور غم والی کیفیت میرے اوپر طاری ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ویسے کس چیز کی وجہ سے خاص طور پہ آپ کے ذہن میں جو وسوسوں والی کیفیت ہے، کس چیز کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ توفی اللہ تعالیٰ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نسألہ ان نجاتی ھذا الامر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دی، ہم سے وہ جدا ہوئے، ہم نے ان سے ابھی تک پوچھا نہیں تھا کہ اس معاملے سے نجات پانے کی صورت کیا ہے. یعنی دنیا کی جو شہوات ہیں، گناہوں کے جو معاملات ہیں، یہ دنیا میں جو ہم زندگی میں ایک طرح پھنس چکے ہیں، تو کس طرح ہم جہنم سے نجات پا کے تو جنت میں کس طرح داخل ہوں گے، بس میں یہ چیز ان سے نہیں پوچھ سکا. یہ غم والی کیفیت میں اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قد سألتہ عن ذلک، میں نے اس بارے میں پوچھ لیا تھا. تو فقمت الیہ وقلت لہ بأبی انت وأمی انت احق بہا، تو میں جلدی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں جلدی سے ان کی طرف کھڑا ہوا اور میں نے کہا میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ ویسے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ جس چیز کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا آپ کو لازمی پتہ ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ ما نجات ھذا الامر، ہم جو یہ دنیا کی زندگی میں آئے ہیں اب اس سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم نجات پا کے اللہ کی رضا حاصل کر کے داخل جنت ہو جائیں، کیا طریقہ کار ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی عرضت علی امی فردها فہی لہ نجات، فرمایا کہ جو مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لے کہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا پس انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو یہ کلمہ اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. یعنی کلمہ طیبہ میں نے جس پر پیش کیا، تو جس نے یہاں خاص طور پہ چچا کا ذکر ہے ابو طالب کا، تو ابو طالب کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے جیسا کہ اس حدیث میں بھی انہی کا تذکرہ ہے کہ ابو طالب ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن بخاری اور دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ طیبہ کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے کلمہ طیبہ آخری ٹائم پر نہیں پڑھا. تو بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے، لیکن بعض علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی روایات کی مختلف توجیحات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو طالب جو تھے وہ حالت اسلام میں دنیا سے چلے گئے. بہرحال یہ دو قسم کے موقف ہیں، تو اور دونوں ہی مختلف قسم کی روایات سے جو ہے نا وہ ہمیں ملتے ہیں. جیسا کہ اس روایت میں یہ والا موقف سامنے آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا اور اس کا انہوں نے انکار کر دیا، تو جو اس کلمے کو مجھ سے قبول کر لے گا تو وہ اس معاملے سے نجات پا جائے گا، یعنی وہ دنیا سے نجات پا کر آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. تو بہرحال اس میں جو اس روایت کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ یہی ہے کہ کلمہ طیبہ وہ عمل ہے، وہ چیز ہے کہ جو بندہ اس کو دل میں لے جائے، دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مادر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما بعزهم اما يعزهم اللہ فيجعلهم من اہلها او يذلهم فيدينونها قلت فيكون الدين كله للہ. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا، مطلب جو بھی زمین میں گھر ہوگا اللہ پاک یہ کلمہ اس گھر میں داخل فرمائے گا، یعنی اسلام کا پیغام ہر گھر میں جائے گا. بعض محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد عرب کے جو علاقے ہیں نا وہ مراد ہیں، کیونکہ کئی علاقے اس وقت ایسے تھے جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اور ممکن ہے کہ اب بھی کئی ایسے اطراف کے علاقے ہوں جنگلات کے جہاں لوگ رہتے تو ہیں لیکن انہیں اسلام کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے، جو بالکل اطراف میں رہتے ہیں، جنگلی لوگ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا جو کلمہ ہے وہ ہر گھر میں پہنچ جائے گا. کوئی بھی کچا پکا پہاڑی کے اوپر، پہاڑی کے نیچے، کہیں بھی کوئی گھر ہے، کوئی رہتا ہے کہیں پہ، اسلام کا پیغام اسے لازمی پہنچے گا. یا تو وہ عزت کے ساتھ اسلام کو قبول کرے گا تو اللہ پاک اسے عزت عطا فرمائے گا، یا پھر وہ اسلام کا کلمہ قبول نہیں کرے گا تو نہ قبول کرنے کی وجہ سے ذلت اس کا
مقدر ہوگی پھر بھی اس کو اسلام کی پیروی کرنی پڑے گی، اس لحاظ سے کہ نہ بھی کلمہ پڑھے، جس طرح کہ یہ دور پہلے گزرا بھی ہے کہ ذمی لوگ ہوتے تھے جو کفار ہوتے تھے، اگر تو وہ کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان ہیں، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو وہ اسلامی سلطنت میں رہتے تھے اور اپنے رہنے کا ٹیکس ادا کرتے تھے، اور وہ مطلب ایک عاجزی کے ساتھ رہتے تھے، اپنے آپ کو وہ فوقیت نہیں دیتے تھے، نہ ان کو فوقیت دی جاتی تھی، اسلام ہی کو سربلندی اور عزت اور وقار حاصل ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا، یا تو بندے اسلام قبول کر کے عزت حاصل کریں گے، یا جو نہیں کریں گے تو پھر وہ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر جو ہے نا وہ اسلامی سلطنت کے ماتحت رہیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ فیکون الدین کلہ للہ، تو پھر دین تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کا دین پھر ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا۔ آخری حدیث پاک جو آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے وہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے کہ کیا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن ہر چابی جو ہوتی ہے نا اس کے دانے ہوتے ہیں، چابی جو بھی ہوتی ہے اس کے دندانے ہوتے ہیں، تو فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتَحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحْ لَكَ، اگر تو چابی وہ لے کے آئے گا جس کے دندانے ٹھیک ہوں گے تو دروازہ کھلے گا، وگرنہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ یعنی جو کہنے والا تھا نا، وہ پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب چابی ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم پکے جنتی ہیں، لیکن آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، چابی کے ساتھ ساتھ دندانے بھی ہونے چاہیے، اور دندانے کیا ہیں؟ نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی چیزیں لازمی ہیں، جب ان اعمال پہ آپ عمل کریں گے تو پھر کلمے کا جب حق ادا کریں گے تو پھر اس چابی سے جنت کا دروازہ کھلے گا، محض چابی ہونے سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ تو اس پر بھی ہماری کافی گفتگو پچھلے دروس میں ہو چکی ہوئی ہے کہ خالی کلمہ طیبہ پڑھنے سے آپ جنت میں داخلہ کا امکان اس طور پہ موجود ہے کہ اگر اللہ کی رحمت ہو اور آپ اسلام کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ پاک اپنی رحمت سے داخل جنت فرمائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے، نیک اعمال بھی کرنا ضروری ہے، نیک اعمال ہوں گے، کلمے کے پورے حقوق ادا ہوں گے، تو اس کے بعد جنا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم داخل جنت ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔